آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 برس کو ہوئی، یہ وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو راجح بات ہوتی ہے، وگرنہ اختلاف بہت سارا روایات میں پایا جاتا ہے۔ 4 سال والی روایت قوی روایت ہے۔ میں صرف ایک روایت کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کسی خلجان کا شکار نہ ہو۔ آپ کی عمر مبارک جب 4 سال ہوئی تو آپ اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ، چونکہ اہل مکہ کا معیشت کا جو مشغلہ تھا وہ یا تو تجارت تھی یا جانور پالنا، خصوصاً بکریاں پالنا، یہ مشغلہ تھا۔ تو جناب حلیمہ سعدیہ کی معیشت بھی بکریوں کے ساتھ وابستہ تھی، چونکہ دیہات میں رہتے تھے اور بکریاں ہی چراتے تھے۔ تو وہ آپ کے رضائی بہن بھائی جناب عبداللہ اور شیمہ وغیرہ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ دور نکل گئے گھر سے، پچھلی جانب سے ہو کر پہاڑ کے قریب پہنچ گئے یا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچ گئے کہ 2 فرشتے آئے، وفی روایت 3 فرشتے آئے۔ 2 کا تو نام بھی ذکر ہے، جناب جبریل اور جناب اسرافیل۔ سفید لباس میں آئے، انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ ایک کہتا ہے یہی ہے نا، تو دوسرے نے کہا یہی ہے، ان کو اٹھاؤ اور لٹاؤ۔ اور ایک سونے کا طشت تھا، بہت بڑا برتن جس کے اندر برف تھی، وہ بھی ساتھ لائے، اور کچھ اور چیز بھی ان کے پاس تھی، وہ لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آہستگی سے لٹا دیا، اور آپ کا سینہ مبارک چاک کرنے لگے، بائی پاس آپریشن ہونے لگا۔ تو آپ کا رضائی بھائی اور وہ ڈر گئے، دوڑے 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 گھر جا کر پہنچے اور حضرت حلیمہ کو جا کر بتایا کہ کوئی 2 آدمی ہیں یا 3 آدمی ہیں، وہ آئے اور انہوں نے ہمارے بھائی محمد کو پکڑ لیا ہے اور لٹا لیا ہے اور آپ کے سینے کو چیر دیا، اور ان کے ہاتھ آپ کے پیٹ کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ تو وہ گھبرائے ہوئے آئے، تو یہ تھوڑا سو کے گھر سے دور تھے، وہاں اطلاع پہنچی ادھر کیا ہو رہا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، اور آپ علیہ السلام کے قلب مبارک، دل مبارک کو باہر نکالا، اس کو دھویا، اور اس کے درمیان سے 2 سیاہ رنگ کے نقطے نکالے، اور ان نقطوں کو نکال کر لوتھڑے کہنے ان کو باہر پھینک دیا۔ اس دل کو دھو کر پھر اپنی جگہ کے اوپر پیوست کر دیا، اور اس کے اوپر کسی چیز کا چھڑکاؤ کیا، اور پھر اس سینے کو بند کر دیا، اور اس آنے والے ایک فرشتے نے، جبریل امین نے، آپ کے سینے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، اور یہ سینہ پھر جڑ گیا، گوشت سے جڑ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے یہ جو جڑنے کے نشان تھے، یہ سلائی کی نشان جس طرح ہوتے ہیں، اس طرح کے نشان بعد میں بھی باقی رہے، اور یہ آنن فانن ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ٹھیک ہو گئے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی ظاہری، اور یہ سب کچھ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ان تینوں نے باری باری مجھے پکڑا، سینے سے لگایا، اور میری پیشانی کے آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا، اور کہا کہ آپ کو اللہ وہ رفعتیں عطا کر دے گا، شاید آپ ان کو جان لیں تو آپ پتہ نہیں کس مقام کے اوپر فائز ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ادھر میری ماں حلیمہ رضائی ماں تھی، وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی،
اور چیختی اور چلاتی ہوئی آ رہی تھی، اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ بیچارہ، میرا بیچارہ بچہ، اس کو کیا ہو گیا ہے، کن نے پکڑ لیا؟ تو وہ فرشتے مجھے نظر آ رہے تھے، لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان تینوں نے مجھے پھر پکڑ کر سینے سے لگایا اور میری پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور کہا یہ تو بیچارہ نہیں ہے۔ پھر میری ماں کہہ رہی تھی حلیمہ کہ ہائے، اسی کو کمزور سمجھ کر، یتیم سمجھ کر اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آواز چونکہ دور سے تھی نا، چلانے کی آواز تھی اور مجھ تک پہنچ رہی تھی، ابھی تک وہ مجھ تک نہیں پہنچے۔ تو پھر ان فرشتوں نے مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی کو بوسہ دیا، اور پیشانی کو بوسہ دے کر یہ کہا کہ یہ تو سب لوگوں کا سہارا بننے والا ہے۔ اور پھر اس نے، میری ماں نے زور سے یہ آواز دی کہ وہ تنہا رہ گیا تھا بیچارہ۔ تو ان فرشتوں نے پھر مجھے سینے سے لگا کر پھر پیار کیا اور کہا یہ تو تنہا نہیں ہے، جس کے ساتھ رب ہو، جس کے ساتھ زمین و آسمان والے موجود ہوں اور مومنین جس کا ساتھ دینے والے ہوں، وہ تنہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر میری ماں مجھ تک پہنچ آئی اور لوگوں کا ایک مجمع، اس دیہات کا، قبیلہ بنی سعد کا اکٹھا ہو گیا، اور میری ماں حلیمہ سعدیہ نے مجھے گود میں لیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا رنگ فق ہوا تھا، ماں نے اٹھا کر گود میں لیا اور میرے ہاتھ ان تینوں فرشتوں نے پکڑے ہوئے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا اور وہ لوگوں کو دکھائی۔ یہ اچانک جو واقعہ پیش آیا تو اس میں یہ ساری کیفیت جو تھی، رنگ اڑا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے، آسیب کا اثر ہو گیا ہے، یہ جنون کا اثر ہو گیا ہے، اس کو کسی کاہن کے پاس لے جائے، ان کو کسی کاہن کے پاس لے چلو، چیک کراؤ۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے اس وقت کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے دل کے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ مجھے کاہن کو بتلانے کے، دکھانے کی ضرورت پیش آئے۔ تو میرے والد وہاں کھڑے تھے، والد سے مراد رضائی والد ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک بول رہا ہے اور ظاہری حالت میں بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ کسی کاہن کو دکھانے کی ضرورت پڑی، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ اس کاہن کے پاس لے جایا جائے۔ تو مجھے کاہن کے پاس لے جایا گیا اور اس کو واقعہ بتلانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کاہن نے کہا کہ میں اس بچے سے خود پوچھتا ہوں۔ تو میرے سامنے اس کاہن، مجھے سامنے کھڑا کیا گیا اور میں پورا واقعہ بتلانا شروع ہو گیا۔ اس طرح 3 آدمی آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، دل کو باہر نکالا، اس کو برف سے دھویا، 2 سیاہ نقطے تھے ان کو نکال کر باہر پھینکا، اور پھر کچھ چیز اوپر ڈال کر اس دل کو اپنی جگہ پہ جوڑ دیا اور سینے کو بند کر دیا۔ یوں ہاتھ لگایا نا ایک نے اور میرا سینہ کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے دل کے بالکل عین مد مقابل مہر لگا دی، یہ مہر نبوت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو مہر نبوت تو ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ پہلی آسمانی کتابوں کے علماء نے آپ کی پیدائش کے وقت ہی آپ کو مہر نبوت سے پہچانا تھا، وہ مہر نبوت لگی تھی۔ یہ جو 4 سال کا شق صدر کا واقعہ جو پیش آیا، اس میں جو مہر لگانے کا تذکرہ ہے، یہ اسی مہر کی تجدید ہے، اسی کی رینیول ہے۔ یہ تجدید کے لیے دوبارہ یہاں اسی مہر کے اوپر مہر لگائی گئی۔ تو وہ اس نے جب اس کاہن نے مہر کو دیکھا نا اور یہ حالات سنے تو حضور کہتے ہیں مجھے اس نے سینے سے لگا کر زور سے بینچا اور چلا کر کہتا ہے کہ اس بچے کو قتل کر دو اور اس بچے کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ یہ بچہ اگر ہوش والی زندگی کو پہنچ گیا تو اس پورے خطے کا بادشاہ بن جائے گا اور ایک ایسے دین کو متعارف کروائے گا جو دین تم سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اور تمہاری عقلوں کو خراب کر دے گا معاذ اللہ۔ تمہارے دین کو، جو بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، تم جو الہ تم نے بنائی ہوئی ہیں، ان الہوں کی یہ نفی کر دے گا۔ تو اس بچے کو بھی قتل کر دو اور مجھے بھی قتل کر دو۔
تو حضور فرماتے ہیں کہ میری والدہ جناب حلیمہ سعدیہ نے اس کاہن کے سامنے مجھے زور سے پکڑا اور پیچھے کھینچ لیا اور اس کو کہا کہ مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تیرے جیسے پاگل کے پاس لے کر آنا ہے اور تو نے یہ کہنا ہوتا تو میں کبھی بھی تیرے پاس اپنے بچے کو نہ لاتی. تو کسی اور کے پاس اپنے آپ کو قتل کروانا، میں تو اپنے بچے کو قتل نہیں کروانا چاہتا. تو کسی اور کے پاس جا کر اپنے آپ کو قتل کروا، میں اپنے بچے کو قتل کرنے نہیں دیتی. اور میری والدہ وہاں سے مجھے واپس لے آئی، میری والدہ وہاں سے مجھے واپس لے آئی. تو یہ تھا وہ واقعہ شق صدر کا جو 4 سال کی عمر میں پیش آیا.